قسم کی تعریفات کبریائی و بڑھائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزہ و بابرکت حمد و ثنا کے بعد انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں سید الانبیاء امام الانبیاء والی بطحا سرچشمہ صبر و رضا منبع رشد و ہدا آمینہ کے لال فکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، آج ہم میں سے ہر ایک بندے کی یہی کوشش ہے کہ اسے دنیا میں اعلیٰ مقام مل جائے، اسے عزتوں سے نواز دیا جائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک بندہ دن رات دوڑ لگا رہا ہے، توجہ اور کوشش کر رہا ہے کہ وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک بندے کی سوچ بھی یہی ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ عزت دار ہے، وہ اعلیٰ مقام والا ہے، جس کے پاس فیکٹری اور کارخانہ ہے وہ عزت والا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بندے کی یہ سوچ ہے کہ اگر کسی کو کوئی وزارت مل جاتی ہے تو وہ اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے، کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے، اچھا گھر ہے، اس کے پاس اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس اچھا لباس ہے، پہننے کے لیے اس کے پاس اچھے جوتے ہیں، رہنے کے لیے اس کے پاس اچھا گھر ہے، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، مالدار لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بڑا عزت والا ہے، اور ہمیں سے ہر بندہ انہی چیزوں کے حصول کے اندر لگا ہوا ہے۔ کیا ان چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر بندہ جب دین کا مطالعہ کرتا ہے یا دین کو پڑھتا ہے تو یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کسی کو مقام ملتا ہے تو وہی بندہ حقیقی معنوں میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے والا ہے، وہی انسان کامیاب انسان ہے، وہی انسان عزت دار انسان ہے، چاہے اس کے پاس کوئی وزارت بھی نہ ہو، اس کے پاس کسی قسم کا مال و دولت بھی نہ ہو، ساری زندگی وہ غربت کی زندگی گزار دے، پھٹے پرانے کپڑے اس نے پہنے ہوں، تو وہ انسان اگر اللہ کے ہاں عزت پا گیا، اللہ کے ہاں اگر اس کو مقام و مرتبے سے نواز دیا گیا، تو یاد رکھیے قارون کے خزانے اور فرعون کی بادشاہت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی عزت اور اس کے مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نبی علیہ السلام کے اصحاب کو دیکھیں، نہ وہ دنیا کی کسی اعلیٰ یونیورسٹی سے پڑھے تھے، نہ انہوں نے کسی بڑی یونیورسٹی سے انگلش کی ڈگری حاصل کی تھی، اور نہ ہی ان کے پاس مال و دولت کے انبار تھے، نہ ہی ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے تھے، اور نہ ہی ان کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں اور گاڑیاں تھیں، نہ ہی ان کے پاس بڑے بڑے بنگلے اور محل تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے ہاں عزت حاصل کی تو دنیا کی
اس وقت کی سپر پاور طاقتیں بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئی اور انہوں نے ان سب کو اپنے پاؤں کے تلے روند کے رکھ دیا اور دنیا کو انہوں نے ٹھوکر مار کر یہ ثابت کیا کہ اللہ کے ہاں جس کی عزت اور مقام ہے وہی حقیقی معنوں میں عزت دار انسان ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے ہاں ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، عزت تو ایمان والوں کے لیے۔ تو جو بندہ حقیقی معنوں میں اللہ کے ہاں عزت حاصل کرے گا وہی بندہ دنیا میں بھی عزت پائے گا اور آخرت میں بھی عزت پائے گا۔ اس کائنات میں مخلوقات کے اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ عزت والی مخلوق جو ہے وہ انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ انسانوں میں بھی آگے رتبے ہیں، مقام ہے، کوئی اعلیٰ ہے، کوئی عرفہ ہے، کوئی ادنیٰ ہے، ہر ایک انسان کا اپنا مقام ہے۔ تو انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ اور سب سے عزت والی جو ہستیاں ہیں وہ نبی اور رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام رسولوں کو، تمام نبیوں کو کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں بحیثیت عقائد اور نظریات اللہ کے ہاں انسانوں کو مقام و مرتبے سے نوازا گیا۔ بحیثیت عقائد اور نظریات جب دیکھتے ہیں تو انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک بہترین اور ایک بدترین، ایک اعلیٰ اور ایک ادنیٰ ہے، ایک سب سے زیادہ مقام مرتبے والے اور ایک ذلیل ترین انسان۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں پہلے قسم کا ذکر کیا جسے بہترین قرار دیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح انہوں نے اختیار کیا وہی لوگ اس کائنات کی بہترین مخلوق ہے۔ اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق اور سب سے بہترین انسان جو ہے وہ ایمان والے اور ایمان کے بعد عمل کرنے والے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم شر البریہ، یہ اس کائنات کے سب سے بدترین انسان۔ بدترین کیسے اور بہترین کیسے؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کو ماننے والے ہیں وہ بہترین انسان ہے، بہترین مخلوق، اشرف المخلوقات انسان ہے۔ اور جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں، آنکھیں ہونے کے باوجود، کان ہونے کے باوجود، دل اور دماغ ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ فرماتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ تو جانور تو کجا جانوروں سے بھی بدتر ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا لا یؤمنون، یہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس کائنات کے بدترین چوپائے، بدترین جانور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے والے ہیں، یہ لوگ اس کائنات کے بہترین انسان، بہترین مخلوق ہیں۔ اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کائنات کے بدترین، غلیظ ترین انسان ہیں اور اللہ کے ہاں انہیں جانوروں سے بھی زیادہ ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں کتے اور خنزیر کا تو مقام ہو سکتا ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا انسان اس کا مقام کتے سے بھی کیا گزرا ہے، خنزیر سے بھی کیا گزرا ہے۔
اللہ کے ہاں ایمان والے اور اللہ پر ایمان نہ رکھنے والے یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون۔ جس طرح دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتی، جس طرح روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کی جنتوں میں جانے والے اور اللہ کا انکار کر کے اللہ کی جہنم میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے ہاں مقام اور عزت عقائد اور نظریات کی بنیاد پر ملتی ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے لوگ بہترین انسان اور اللہ کا انکار کرنے والے بدترین اور جہنمی اللہ کی جہنم کے اندر جانے والے انسانوں میں پھر ایمان والوں میں آگے اللہ نے جو مقام و مرتبہ دیا ہے، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اللہ نے نبی اور رسولوں کو دیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو اس کائنات میں سب سے بہترین اور سب سے اچھے دل جو تھے وہ نبی اور رسولوں کے تھے، اور اللہ نے انہیں اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ نبی اور رسول بھی ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ انبیاء میں جو 313 رسول ہیں وہ سب سے افضل ہیں، پھر ان میں اولو العزم پیغمبر جو ہے وہ افضل ہے۔ اسی طرح نبیوں کا بھی ایک جیسا رتبہ نہیں ہے سب اللہ کے نبی اور رسول، لیکن ان کا بھی رتبہ اور مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ جسے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم فوق بعض درجات۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے، جن سے اللہ ہم کلام ہوا ہے، اور ان میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے مقام و مرتبے کے اندر فضیلت درجات اور بلندی عطا فرمائی۔ ہر ایک کا رتبہ ایک جیسا نہیں، جس طرح تمام نبی ایک مقام اور رتبے کے نہیں ہیں، اسی طرح ان کی امتیں جو ہے وہ بھی مقام و مرتبے میں ایک جیسی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہیں ہم نے اے امت محمدیہ تمام امتوں میں بہترین امت قرار دیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے اللہ نے تمہیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ تو امتوں میں سب سے بہترین امت امت محمدیہ نبی اسلام کی امت ہے۔ آپ کی امت کو اللہ نے امت خیر البریہ بھی قرار دیا اور آپ کو امت وسطہ بھی قرار دیا ہے۔ یہ مقام اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ آپ کی امت میں بھی پھر سب کے مقام ایک جیسے نہیں ہیں۔ آپ کی امت میں سب سے بہترین اور سب سے زیادہ عزت والے اور مقام و مرتبے والی اگر کوئی ہستیاں ہیں تو نبی الاسلام کے اصحاب ہیں، اور پھر نبی الاسلام کے اصحاب میں بھی آگے رتبے ہیں، مقام و مرتبہ ہے، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ سب آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، آسمان نبوت کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، اور نبوت کے چاند کے ارد گرد جو اس کے ساتھی ہیں، اس کے جو دوست ہیں، کسی کی روشنی کم ہے تو کسی کی زیادہ ہے۔ اسی طرح آپ کے اصحاب میں بھی پھر کسی کا رتبہ زیادہ ہے تو کسی کا کم ہے سب ہی نبی علیہ السلام کے ساتھی اور سب کے سب جنتی، اللہ کی جنتوں میں جانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لا يستوي منكم من انفق قبل الفتح وقاتل
تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے قبل اپنے مال کو خرچ کیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو پہلے خرچ کرنے والے ہیں اور جو بعد میں خرچ کرنے والے ہیں، جو پہلے فتح مکہ سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو بعد میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنے والے اور بعد میں ایمان لانے والے، بعد میں جہاد کرنے والے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جب ان کا یہ رتبہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتا تو پھر بعد میں آنے والے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور ان میں سے بھی آگے جو حدیبیہ والے دن تھے، ان کے مقام و مرتبے کو، ان کے بھی مقام و مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان سے پہلے جنہوں نے بیعت رضوان کی، ان کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا، اور اس سے پہلے جو بدر میں شامل تھے، ان کے مقام و مرتبے کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور ان سے جو پہلے خلفائے راشدین ہیں، ان کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں کوئی پہنچ سکتا۔ یہ عظمت اور شان ہر ایک کو اللہ نے عطا فرمائی ہے اور ہر ایک کو الگ مقام و مرتبہ عطا کیا گیا ہے، اور اسی طرح ہم بھی سب برابر نہیں ہیں۔ کسی کا اللہ کے ہاں رتبہ کم ہے تو کسی کا زیادہ ہے، کسی کو اس کے کپڑوں سے اور اس کی جسمانی صحت سے ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں تو ہم کہیں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، اس کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے تو اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ اصل مقام و مرتبہ اس کا ہے جس کی اللہ کے ہاں عزت ہے، جس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسواک اتارنے کے لیے درخت پر چڑھے تو صحابہ نے نیچے سے ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھا۔ ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کی پنڈلیاں باریک تھی، جسمانی طاقت کمزور تھی، تو صحابہ نے ان کی پنڈلیوں کو دیکھنے کے بعد کیا لگا کر ہنسنا شروع، مذاق اڑانا شروع۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا بھائی کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھیں جیسے مسواک کی طرح باریک باریک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ کی قسم ہے کہ جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ، یہ پنڈلیاں اتنی وزنی ہے ترازو کے اندر اگر انہیں رکھا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں احد پہاڑ کو رکھا جائے تو یہ ان احد پہاڑ سے بھاری ہوں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ ایمان والی ہے، ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، یہ حبر و حاضر امہ ہے، اس امت کے حبر ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم دین ہیں، یہ مقام ہے ان کا اللہ کے ہاں۔ تم ان کی پنڈلیوں کو دیکھ کے مت ہنسو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور ساتھی دیہات سے آیا کرتے، شکل و صورت اتنی کوئی خوبصورت نہیں تھی، موٹے موٹے ہونٹ تھے، چپکی ہوئی ناک تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں، رنگ بھی کالا تھا، جسے لوگ حسن قرار دیتے ہیں، حالانکہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ نے احسن تقویم پیدا کی ہے، بہترین اللہ نے تخلیق کیا ہے، لیکن لوگوں کے ہاں بھی کچھ معیار ہوتا ہے کہ یہ خوبصورت ہے یہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا کہ وہ بازار میں کھڑے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ آپ نے فرمایا میں یشتری ھذا الارض،
پہچان لیا اور اس نے کہا واللہ تجدنی کاسرا، اللہ کے رسول آپ مجھے سستا پائیں گے، میری کوئی قیمت نہیں لگے گی، لوگ میری قیمت نہیں بھریں گے۔ تو آپ نے فرمایا ولیکن عند اللہ لیس بقاسر، تو اللہ کے ہاں سستا نہیں ہے، عند اللہ غالٍ، تو اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہے۔ اصل عزت، اصل مقام اللہ کے ہاں ہے کہ اگر انسان کو اللہ کے ہاں مقام مل جاتا ہے تو وہی اصل مقام ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جسے اللہ کے ہاں مقام مل جائے پھر اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اس کے ساتھ ایسا کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بندہ فوت ہو گیا، لوگوں نے اس کو ہلکا اور حقیر جانا اور اسے اٹھا کر روڑی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ کی طرف وحی کیا، کہا میرے موسیٰ جاؤ اس بندے کو اٹھاؤ، خود غسل اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ اور خود ان کا نماز جنازہ ادا کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارا کام کیا جو اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ پھر پوچھتے اللہ اس کو یہ عزت، یہ شرف، یہ مقام کیوں ملا؟ تو اس نے کہا، تو اس کے جواب میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے موسیٰ، اس نے ایک دن تورات کی تلاوت کرتے ہوئے اس میں اسم محمد کو پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر میرے محبوب پر اس نے درود پڑھا۔ یہ عزت ہے، یہ مقام ہے کہ جس کو اللہ کے ہاں عزت مل گئی، اصل حقیقی معنوں میں وہی بندہ عزت دار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یہ کیسا آدمی ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آدمی اگر کسی کی طرف نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کے نکاح کے پیغام کو قبول کر لیں، یہ کسی کی سفارش کے لیے جائے تو لوگ اس کی سفارش کو قبول کر لیں، لوگوں میں بات کرے تو اس کی بات کو سنا جائے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ اور گزرتا ہے جس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، خستہ حال تھا بیچارہ۔ آخر میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا اللہ کے رسول اگر یہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے جائے تو اس کی سفارش کو قبول نہیں کیا جائے، اگر یہ کہیں بات کرے تو لوگ اس کی بات کو سنیں گے، کسی کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کے رشتے کو قبول نہیں کرے۔ نبی علیہ السلام نے پھر صحابہ کو سمجھایا اور کہا یہ والا بندہ اور پہلے والا بندہ اگر پہلے والے بندے جیسے زمین بھر کے بھی آ جائیں تو اس بات میں گزرنے والے پھٹے پرانے کپڑوں والے بندے جیسے ایک بندے کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے اللہ کے ہاں مقام، جس کو اللہ کے ہاں مقام ملتے ہیں۔ سر میں نے پہلے بتایا کہ جس کو اللہ کے ہاں مقام مل جاتا ہے پھر اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ اس کی خدمت کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور سیدنا خضر علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کھانا طلب کیا تو بستی والوں نے ان کی خدمت نہ کی، ان کی مہمان نوازی نہ کی، کہا نکلو یہاں سے۔ وہ بستی سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ایک دیوار گرنے والی، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا اس دیوار کو گرائیں گے اور پھر بنائیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک تو انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں، ہمیں کھانا تک نہیں پوچھا، مانگنے پر بھی نہیں دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ
سیدنا حضرت علیہ السلام نے فرمایا یہ دیوار جو ہے دو یتیم بچوں کی ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک ہے۔ اور جس کو اللہ کے ہاں مقام مل جاتا ہے، اصل مقام وہی ہے کہ باپ نیک تھا، بچے چھوٹے تھے، اللہ نے نبیوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے لیے دیوار بناؤ اور ان کے خزانے کی حفاظت کرو۔ تو اصل مقام اللہ کے ہاں ہے۔ جس بندے کو اللہ کے ہاں مقام مل جائے وہی بندہ حقیقی معنوں میں عزت دار ہے، وہی بندہ اعلیٰ مقام کو حاصل کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ کسی کے دروازے پر جاتے ہیں تو انہیں دھتکار دیا جاتا ہے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے دروازوں پر پہنچتے ہیں، ان کی کوئی عزت، کوئی انہیں مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا، لوگ انہیں حقیر سمجھتے ہیں، لوگوں کی نظر میں ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے پاس پہننے کے لیے اچھا لباس نہیں ہوتا، ان کے پاس پہننے کے لیے اچھے جوتے نہیں ہوتے، ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ انہیں اپنے دروازوں سے دھتکار دیتے ہیں، واپس لوٹا دیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر ایسے لوگ اللہ کے نام پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کے منہوں سے نکلنے والے ایک ایک لفظ کی قدر کرتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ ویسے کر دیتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا علامہ احسان ظاہر ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ان کا ایک مناظرہ ہو رہا تھا، تو دوران مناظرہ انہوں نے مخالف مناظر سے کہا کہ تم کس ایمان کی بات کر رہے ہو، تم کس ایمان کی طرف یہ بات منسوب کر رہے ہو کہ وہ رب الیدین نہیں کرتا تھا، وہ آمین بالجہر نہیں کہتا تھا، اس کی مسجد میں تو آج تک بلند آواز سے آمین بھی ہوتی ہے اور امام رب الیدین سے نماز پڑھتا ہے۔ یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کر کے علامہ صاحب نے یہ بات کہی۔ وہ مناظرہ جو جاری و ساری تھا وہیں پہ بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا جی اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں بلند آواز سے آمین ہوتی ہو اور وہاں کا امام رب الیدین کرتا ہو تو ہم بھی آج کے بعد رب الیدین کریں گے اور بلند آواز سے آمین کریں گے، اور جانے آنے کا ٹکٹ ہمارے ذمہ، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ بھی آمین چھوڑ دیں گے، رب الیدین چھوڑ دیں گے اور آنے جانے کا ٹکٹ آپ کے ذمہ ہوگا۔ علامہ صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں جب میں جہاد میں بیٹھا تو میں نے اللہ سے دعا کی اور میں نے کہا اللہ دوران خطابت، مناظرے کے دوران جوش خطابت میں نے کہہ دیا اے اللہ میری بات کی لاج رکھنا، مجھے نہیں پتا وہاں کیا۔ آپ وہاں گئے، مغرب کی نماز کا ٹائم تھا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں وہ 12 مولوی پاکستان کے بھی میرے ساتھ تھے، ان میں دیوبندی مذہب کے بھی، بریلوی فرقہ مذہب کے لوگ بھی میرے ساتھ شامل تھے۔ ساتھ میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں، اور امام نے جب کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو پوری مسجد آمین سے گونج گئی۔ تو میں نے اس کے کہتے ہیں پاؤں سے اپنے پاؤں کے ساتھ اس کے پاؤں کو دبایا اور اس کی ہنسیں نکالی، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا میرے گھٹنے انہوں نے پکڑ لیا اور کہا پاکستان میں ہمارا نام نہیں لینا آپ نے، ہم آنے جانے کا ٹکٹ ضرور دیں گے لیکن ہم نے اپنا مذہب چھوڑنا نہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی بین دلیل ہے کہ جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام مرتبہ ہوتا ہے، جب وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ ان کی بات کو مینوان اسی طرح پورا کرتا ہے۔
علامہ صاحب کے ساتھ پڑھنے والے ان کے دوست کہتے ہیں ایک دفعہ ہم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو علامہ صاحب نے کہا چلو آئے جنت البقیع میں چلتے ہیں اور وہاں جا کر دعا کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے تو علامہ صاحب وہاں کھڑے ہو کر یہ دعا کر رہے تھے، اللہ موت بھی چاہیے تیرے نبی کے شہر میں چاہیے اور جگہ بھی چاہیے اور اس جگہ پر چاہیے۔ پھر 23 مارچ کو لاہور قلعہ لکشمن سنگھ میں دھماکہ ہوتا ہے اور سعودی گورنمنٹ کی طرف سے ہیلی کاپٹر بھیجا جاتا ہے، جہاز بھیجا جاتا ہے اور علامہ صاحب کو خصوصی طیارے سے جدہ ریاض میں ہسپتال میں منتقل کیا جاتا ہے اور وہاں ان کا علاج کیا جاتا ہے اور وہیں پہ وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں اور پھر مسجد نبوی میں ان کا جنازہ ہوتا ہے اور سیدنا عثمان کے قدموں میں امام مالک رضی اللہ عنہ کی قبر ہے اور امام مالک کے قدموں میں سیدنا علامہ احسان ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کو جگہ نصیب کرتا۔ تو کچھ لوگ جب اللہ کے حضور کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ ان کی بات کو منوان اسی طرح پورا کر دیتا ہے۔ تو کسی کو ان کے کپڑوں سے جج کرتے ہوئے اسے حقیر مت سمجھے، کسی کو اس کے جسمانی صحبت سے پہچانتے ہوئے اسے حقیر مت سمجھے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام مرتبہ آپ سے کہیں زیادہ ہو، اس لیے کسی کو بھی حقیر مت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عزت اور مقام مرتبہ عطا فرمائے۔ اللہ کے ہاں جس کی عزت ہوتی ہے اسی کا ہی مقام مرتبہ ہوتا ہے۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت جاری ہوئی تو آپ نے وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد کہا اے ابی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤں۔ کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی عزت ہے، کتنا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ابی کو قرآن پڑھ کے سنائیں۔ تو سیدنا ابی نے کہا اسمانی اللہ، کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ تو ابی کو قرآن سنا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت ابی کو قرآن سنایا، سیدنا ابی قرآن سنتے جا رہے ہیں اور زاروں کتاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اصل مقام اللہ کے ہاں ہے کہ جس کو اللہ مقام و مرتبے سے نوازے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور مجھے کہا اے عبداللہ مجھے ذرا قرآن سناؤ۔ مجھے اللہ نے کہا ہے عبداللہ سے کہیں کہ وہ آپ کو قرآن سنائے۔ فرمایا سمجھ گیا اللہ کہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر مجھے کہا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ تب سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے قرآن پڑھا اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت کو پڑھا اور نبی علیہ السلام کی طرف دیکھا تو نبی علیہ السلام زار و بیدار رو رہے ہیں کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب ہر امت میں سے ان کے نبیوں کو لایا جائے گا اور اپنی امت کے حق میں یا ان کے خلاف کو گواہی دیں گے، اور اس امت پر اے نبی آپ کو بھی ہم لائیں گے اور آپ بھی اس امت کے حق میں یا اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام اس آیت کو سن کر دار و کتاب رو رہے ہیں۔ تو یہ مقام ہے جس کو اللہ کے ہاں مقام و مرتبے سے نواز دیا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے لیے ایک دفعہ کھانا لا رہی تھی تو کھانا لانے سے پہلے سیدنا جبریل اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا جو عورت ابھی آپ کے لیے کھانا لائے گی آپ اسے اللہ کا اور میرا سلام کہیے کہ اللہ آپ کو سلام بھیج رہا ہے اور سیدنا جبریل بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ تو یہ عزت ہے، یہ مقام ہے کہ جسے اللہ کے ہاں عزت اور مقام و مرتبے سے نواز دیا گیا۔ دنیا والے سیدنا بلال کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، مکے والوں کے غلام تھے، ان کی بکریاں چلاتے تھے، کالا رنگ تھا، موٹے موٹے ہونٹ تھے، چپکی ہوئی ناک تھی، چھوٹی چھوٹی آنکھیں تھیں۔ لوگوں کے ہاں ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، لیکن
جنتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آج اللہ کے رسول جنت میں سن گیا ہے۔ تو یہ عزت اور مقام اس بندے کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے، اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزارتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں عزت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی دولت کو اختیار کریں، جیسا کہ شروع میں خطبہ مسنونہ کے شروع میں جو آیت پڑھی گئی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے دنیا کائنات کے انسانوں، یہ تمہارے قوم اور قبیلے جو ہیں یہ تمہاری پہچان کے لیے بنائے گئے ہیں، تم سب جو ہو آدم کی اولاد، یہ تمہاری پہچان کے لیے، یہ بٹ ہے، یہ آئیں ہے، یہ شیخ ہے، یہ بھٹی ہے، یہ راجپوت ہے، یہ میر ہے، یہ خواجہ ہے، یہ بٹ ہے، جو بھی ہے، جتنی بھی ذاتیں، یہ تمہاری پہچان کے لیے۔ اللہ کے ہاں اگر عزت چاہیے، مقام چاہیے تو ان چیزوں میں نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مقام چاہیے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرو گے اتنی زیادہ اللہ کے ہاں عزت پاؤ گے، جتنا زیادہ تقوی حاصل کرو گے اتنا زیادہ مقام اللہ کے ہاں حاصل کرو گے۔ تقوی کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، والقناعۃ بالقلیل، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا شکر کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور کوچ کے دن کی تیاری، والعمل بالتنزیل، جو دین اللہ نے دیا ہے اس دین پر عمل کرنا۔ یہ چار چیزیں تقوی ہے۔ جب ان چار چیزوں کو آپ اختیار کریں گے، جتنا زیادہ ان کے ساتھ جڑتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرتے جائیں گے۔ حرام کاموں سے بچنا یہ بھی تقوی ہے، انصاف کرنا یہ بھی تقوی ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو، چاہے وہ قاضی کی کرسی پر بیٹھا ہے یا اپنے گھر کا نگران ہے، جہاں پر بھی جتنا اللہ نے اختیار دیا ہے اس اختیارات کے اندر اسے چاہیے کہ وہ انصاف کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے، انصاف کرے، حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، یہ تقوی ہے۔ اسی طرح علم دین کو حاصل کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ ایمان والوں کو عزتوں سے نوازتا ہے اور ان لوگوں کو عزتوں سے نوازتا ہے جو لوگ علم کے اندر بڑھتے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ علم ملتا چلا جائے گا، جتنا زیادہ علم حاصل کرتا چلا جائے گا انسان، اتنا زیادہ اس کو عزتوں سے اور مقام و مرتبے سے نوازا چلا جائے گا۔ آپ دیکھیں جب انسان طالب علم ہوتا ہے تو اس کی کیا عزت ہوتی ہے، جب وہ عالم بن جاتا ہے، استاد بن جاتا ہے، مدرس بن جاتا ہے، اس کی کیا عزت ہوتی ہے، اور جب وہ علم کے آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے، شیخ الحدیث بن جاتا ہے، شیخ الحدیث میں اس کا شمار ہو جاتا ہے، شیخ بن جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو اس کی کیا عزت، کیا مقام اور کیا اس کا رتبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جتنا علم زیادہ اتنی زیادہ اللہ کے ہاں عزت ہے، اور علم والے بھی آپس میں برابر نہیں ہیں، جیسے تھوڑے علم والا اور بڑے علم والا، جیسے جاہل اور جاننے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے ہاں مقام حاصل کرنے والا اور جس کا کوئی مقام نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں، قرآن کے ساتھ اللہ عزتیں عطا فرماتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق کی حدیث، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کیا اور فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اس کتاب کے ذریعے اللہ لوگوں کو عزت سے نوازتا ہے اور اسی کتاب کی وجہ سے اللہ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جو لوگ اس کو تھام لیتے ہیں، اپنا امام، اپنا پیشوا، اپنا رہنما اس کو بنا لیتے ہیں، اپنے ہر معاملے میں اس کو اپنا امام بنا لیتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، وہ لوگ کبھی ناکام نہیں ہوتے، وہ لوگ بلندیاں اور مقام مرتبہ حاصل کرتے ہیں، اور
ہر معاملے کے اندر اس کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کو بھی آپ تھام لیں، نماز کو بھی نہ چھوڑیں، نماز کی پابندی کریں، ارکان اسلام کی پابندی کریں۔ ارکان اسلام کی پابندی کرنے والا انسان بھی اللہ کے ہاں عزتیں اور مقام و مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، لوگوں میں بہترین انسان کون ہے جس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا رجل یقیم الصلاۃ، وہ مومن جو نماز کو قائم کرتا ہے، وَيُؤْتِي حَقَّ اللَّهِ مِنْ مَالِهِ، جو حق اللہ نے مال میں اس کے ذمے رکھا ہے وہ اللہ کے اس حق کو بھی نکالتا ہے، تو وہ بندہ لوگوں میں سے اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ حاصل کرنے والا انسان ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کی پابندی کریں، تقوی اختیار کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں اور نیکی کے کاموں میں اپنے آپ کو پیش رکھیں، علم دین حاصل کریں، دین اسلام کی تعلیمات، قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لیں، نماز کی پابندی کریں، تو انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں عزتوں سے نوازے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی عزتوں والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی عزتوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔